آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ أجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. بڑی لمبی مدت کے بعد بلال مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. مسجد تو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئی. جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ انہیں اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائے. لیکن جلسے کی وہ رونق نہیں ہے جو بلال مسجد کے جلسوں کی رونق ہوا کرتی تھی. کہاں کمزوری رہ گئی؟ یا قائد آباد کے موسم کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا. آپ جو حضرات تشریف لائیں اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اس کی آواز کم کریں. جلسے کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ میری بات پہ یقین کر لیں، مجھ پہ اعتماد کر لیں، اور اگر مجھ پہ اعتماد نہیں کرنا تو خود قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کے جو ہم نمائندے ہیں، ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے پڑھایا بھی ہے۔ کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں، تعلی نہیں، تقریباً 21 مرتبہ تو میں نے بھی قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ اس کا آواز کم کریں جی، اس نو بند بھی کر دو تو انہوں آواز نہیں ٹر جان، نہیں ایسا کر، ہاں انہوں لوگوں کنا دا جا کے علاج نہ کرانا پوے۔ ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے، پھر ہم نے قرآن سبکن پڑھایا ہے۔ یار کم کریں اس آواز کو یار، آپ میری طرف توجہ رکھیں، صحیح کریں نا، درمیان میں رکھیں آواز یار، جو بالکل گھٹا دیتے ہیں یا جہاں تک میں نے قرآن کو سمجھا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ جو پیغام آمنہ کے لال کا ہے وہی پیغام سارے انبیاء کا ہے۔ سورت انبیاء میں اور اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس کو بیان کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی بھیجے ان کی طرف ہم ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں۔ فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ طلبہ بھی کثرت کے ساتھ ہیں، بلکہ شہریوں نالوں زیادہ نے۔ یہ جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں یہ کسی صحابی نے رکھے؟ نہیں،
یہ صورتوں کے نام خود نبی پاک نے رکھے ہیں، اللہ کا حکم پاک ہے۔ اس کا فاتحہ نام ہے، اس کا بقرہ نام ہے، اس کا آل عمران ہے، اس کا نساء ہے، اس کا مائدہ ہے، اس کا نام ہے، اعراف ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا کہ پہلے سورت فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، اور آخر میں سورت الناس ہے، یہ بھی کسی صحابی نے نہیں رکھی، خود آمنہ کے لال نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا تھا، یہ غلط ہے۔ یہ یار لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تے جنہ ایتاں وچ حضرت علی دی شان سی وہ ساریاں ایتاں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے لوگ اس میں شریک ہو گئے لاشعوری طور پر۔ حضرت عثمان نے قرآن جمع نہیں کیا ہے۔ حضرت عثمان کا جو کمال ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو کہ ان کا کمال کیا ہے۔ جب قرآن اتر رہا تھا نا تو قرآن اترا ہے حجازی لہجے میں، عرب کی بولی میں، عرب کی عربی میں، مکے کی عربی، اس میں قرآن اترا ہے۔ جو لوگ حبشے سے آتے تھے، عراق سے آتے تھے، شام سے آتے تھے، وہ بھی عرب تھے، لیکن ان کی عربی میں اور مکے کی عربی میں تھوڑا سا فرق تھا، لفظوں میں فرق تھا۔ عرب میں اور لفظ بولا جاتا تھا، وہی لفظ حبشے میں میں نہ ایک ہی تھا۔ اور یہ کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے، یہ ساریاں پنجابیاں جڑیاں نے اکو جیاں، میاں علی دی پنجابی ہور، خوشاب دی ہور، سرگودے دی ہور، فیصل آباد دی، لاہور دی تے ملتان دی۔ پنجابی میں فرق ہے، لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ چلے جائیں آپ میاں والی سے تلگنگ روڈ پہ، بن حافظ جی کے ساتھ یوں چکڑالا اس علاقے میں، ہمارے ہاں بھی وہاں کے طالب علم پڑھتے رہے ہیں، باورچی بھی ہمارا وہیں کا تھا۔ او جمعے نو آکھدن زمہ، جمعے نو زمہ، وہ جیم کو کیا بولتے ہیں؟ تو جب وہ زمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اتوار ہوندا جمعہ، لیکن وہ زمہ بولتے ہیں۔ جمعرات، آپ سرگودے میں آئے جو ہندوستان سے آئے ہیں ہمارے مہاجر بھائی، وہ نذیر کو بولتے ہیں نجیر، وہ زے نہیں بول سکتے، زے کی جگہ وہ جیم بولتے ہیں نجیر۔ تو جب وہ نجیر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بشیر ہے نذیر ہی، لیکن نذیر کو انہوں نے کیا بول دیا کہ واللہ عجیج ذوانتقام انہوں نے پڑھا تھا قرآن، واللہ عجیج ذوانتقام۔ معنی ایک ہوتا ہے، بولی میں فرق ہوتا ہے، لفظوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو حجازی زبان تھی نا، عراق کی، شام کی، حبشے کی عربی مختلف تھی۔ ان لوگوں کو حجازی زبان پڑھتے ہوئے دقت ہوتی تھی، انہوں نے نبی پاک سے درخواست کی بھئی سن اپنے لہجے پڑھن دی اجازت دیو۔ آپ نے ان کی سہولت کے لیے ان کو ان کے لہجے اور زبان میں پڑھنے کی کیا دے دی؟ میں نے تو ایک ہی ہے نا، زے کی جگہ جیم، جیم کی جگہ۔
مصر کے لوگ اب بھی جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر، وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، اور جو سعودی عرب میں ہیں وہاں گاف کو جیم بولا جاتا ہے۔ سرگودھا جب وہ کہیں گے تو وہ کہیں گے سرجودھا، یعنی گاف جیم بولیں گے عربی میں، لیکن مصر والے لوگ اسی جیم کو کیا بولتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دی گئی بھی اپنے لہجے میں بولی میں پڑھ لو۔ حبشے والوں نے قرآن لکھ لیا، عراق والوں نے لکھ لیا، شام والوں نے لکھ لیا، مصر والوں نے اپنی بولی میں لکھ لیا۔ حضرت عثمان کے ذہن میں آیا کہ اب تو ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے لہجے میں قرآن لکھا ہے، لیکن صدیوں کے بعد جب امت کے پاس الگ الگ قرآن پہنچے، حبشے کا، مصر کا، عراق کا، تو وہ تو کہیں گے یہ بولیاں الگ الگ ہیں۔ حضرت عثمان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو حجازی بولی پہ اکٹھا کر دی، یہ قرآن، اور باقی جتنے نسخے تھے انہوں نے وہ نسخے لیے اور تلف کر دیا تاکہ بعد میں امت کے اندر اختلاف ہو۔ کچھ حاصل ہویا کہ اگلی سمجھ بھی گئی؟ کچھ آج حاصل ہوا آپ کو؟ سمجھ آئی آپ کو؟ سورتوں کے نام خود نبی پاک نے رکھوائے اور اللہ کا حکم پا کے رکھوائے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن جمع ہی نہیں تھا، حضرت عثمان نے آ کے قرآن جمع کیا۔ اگر قرآن جمع نہیں تھا تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ کس کے تھے وہ حافظ اگر جمع ہی نہیں تھا؟ تو جمع میرے نبی کے زمانے میں تھا، اور نام بھی آپ نے رکھوائے تھے، اور ہر سورت کے نام رکھنے کی کوئی وجہ ہے، یوں ہی نہیں رکھے گئے نام۔ فاتحہ، فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کھولا جائے تو سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے۔ اور ہمارے ائمہ مغرب، عشاء، صبح، جمعے کی جب نماز پڑھاتے ہیں تو قراءت کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ تو نماز میں قراءت کو کھولنے والی، اس لیے اس کو فاتحہ کہا۔ جس سورت میں گائے کا ذکر ہوا اسے سورۃ البقرہ، آل عمران کا ذکر ہوا آل عمران، عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عورتوں دے مسائل تے ذرا بول دیں، آج کل ڈر زیادہ لگا لیکن ساڈے ہاتھ جی کڑے نہ پے جائے۔ دسترخوان کا ذکر ہوا تو مائدہ، چوپایوں کا ذکر ہوا تو انعام، مال غنیمت کا ذکر ہوا تو انفال۔ اور جس صورت میں اللہ نے چیونٹی کے عقیدے کو ذکر کیا اور اللہ کو وہ عقیدہ پسند آ گیا، اس کا نام رکھا نامل۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہوا تو نحل۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا نام رکھنے کی۔ سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت، کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ کیا اس میں سارے نبیوں کے نام ہیں؟ سارے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ سارے نبیوں کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں۔ پھر اس کا نام سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت کیوں رکھا گیا؟ میرے بھائیوں، اس کو نبیوں والی سورت اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اللہ نے اس سورت میں اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے۔ اور وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید پر سارے نبیوں کا اتفاق۔
اس کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھیں گے جب تک میں اسے ذرا کھول کے بیان نہیں کروں گا، تو آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے کہ یہ کتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی۔ ہمارے ملک میں کئی مسائل ہیں، لیکن جو ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت ہے ہمارے ملک میں، وہ کسی مسئلے کی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے لوگ اپنی جان، مال، اولاد، کاروبار، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ وہ کہتے ہیں حاضر ہے ہر چیز۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں ایک دن میں 10,000 لوگوں نے لاہور میں جان کا نذرانہ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہر چیز حاضر ہے، آقا کی ختم نبوت۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ختم نبوت کے مسئلے کی یہ اہمیت عوام کے ذہن میں کیوں ہے، تاجر کے ذہن میں، مزدور کے ذہن میں، طالب علم کے ذہن میں، ایک کاروباری آدمی کے ذہن میں، یا ایک ملازم کے ذہن میں اس مسئلے کی اہمیت کیوں ہے، کیوں اسے اہم سمجھتا ہے وہ، تو اس کی صرف ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تاجر، وہ طالب العلم، وہ مزدور، وہ شہری دیکھتا ہے کہ کل جو مولوی آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، مباحثے کرتے تھے، فتوے لگاتے تھے، یوں ہی ملک میں ختم نبوت کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ وہ شہری دیکھتا ہے دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی کل تے مولوی اور بڑے فتوے لاندے پے سن اور بڑے بول رہے تھے، یار یہ سارے مولوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک سٹیج پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم تو کہ سارے علماء اپنے اختلاف بھلا کے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو، مل بیٹھے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں، لیکن اختلاف کو گالی کا رنگ دینا اور اختلاف کو گولی کا رنگ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ برا، یہ غلط ہے۔ بس زبانی، منبر رسول پہ بس زبانی، یہ عالم کو زیب نہیں دیتی، نہیں دیتی۔ عالم کا یہ کام نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ گالیاں عالم دیتے ہیں کہ جاہل دیتے ہیں؟ عالم گالی دیتا ہے۔ دوسروں کی پگڑی اچھالنا، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنا، یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ علم ہے تو بولو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو لڑانا، فروعی مسائل پہ لوگوں کو لڑانا، یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ یہ قوم کو لڑایا جا رہا ہے، بھائی آمین کیڈی اچھی آکھنی، انا للہ، قوم کو لڑایا جا رہا ہے، بھائی تراویحاں کتنیاں پڑھنی، رمضان شریف آن تو پہلے میرے جیڈے اشتہار لگے ہوئے ہیں جناب، تراویحاں 8 نے، جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ انعام دیاں،
پتہ نہیں کول پیسے کتوں آ گئے سن سمجھ نہیں آئی 20 لاکھ دیں گے. دوسری طرف سے اشتہار آ گیا تراویاں بھی نے جڑا 8 ثابت کرے گا 40 لاکھ دیں گے. ایک کالج کا نوجوان دونوں اشتہار پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے مولویوں لڑو, نہ میں 8 پڑھنی ہے نہ میں 20 پڑھنی, لڑو تے مرو. علم کیا تھا؟ اگر کوئی اہل حدیث مکتب فکر کا میرا بھائی بیٹھا ہے, علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں, جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ اللہ اللہ دکھائے تسی 8 پڑھتے رہو لیکن پڑھو اپنے امام پیچھے. پورا قرآن سنو نا, ساڑھے پیسے آ کے 8 پچھو نہ نسو نا, پورا قرآن سنو, پڑھو ان کے پیچھے تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے. جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں, جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ 20 پڑھتے. یہ علم کی بات ہے. اس پہ لڑانا اور قوم کو تقسیم کرنا اور چیلنج اور مناظرے بازی اور کوئی چیز بھی, ملک کے حالات بھی اس کی اجازت نہیں دے. فروئی مسائل پہ لڑا دینا لوگوں کو. آمین کتنی اونچی کہنی, ہاتھ کتنے بننے نے. آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں آپ نے وہاں دیکھا ہے, یہاں باندھنے والے بھی ہیں, یہاں باندھنے والے بھی ہیں, اور کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کھول کے کھڑے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ مالکی ہیں, وہ مالکی ہیں, وہ ہاتھ کھول کے کھڑے. تو نماز میں نہ ان کی نماز میں کوئی فرق آیا, نہ ان کی نماز میں کوئی فرق آیا, نہ ان کی نماز میں کوئی فرق آیا. انہاں دا من کوئی پتہ نہیں, گاٹے دے وچ پا لو ہاتھ, ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ علماء کو سمجھ دے تاکہ وہ اس منبر و محراب کے تقدس کو سمجھیں. اللہ دی قسم ہے, اساں تو تقریراں چھڈن نوں پھردے ہیں بے تقریر دا معیار ہی کو نہیں رہ گیا. لوگوں کے نزدیک معیار ہی کوئی نہیں ہے علماء کا. توتی اچھی بولتی ہے, بڑا عالم ہے جی. دوسری جماعت دے چھوٹے چنگے لاندا, بڑا خطیب ہے جی. یہ معیار ہے آپ کا. تیسرا ہے اس پٹ کٹے, میز تے مکے مارے, بڑا خطیب ہے جی. میز بھن چھڈیا, خطیب ہے یہ جوڈو کراٹے دا پلیئر ہے, میز بھن چھڈیا. ہاں مولوی ٹوکا. تو آپ اندازہ لگائیں, آپ انا للہ ہے. کیا اس قوم کی حالت ہوگی بیچاری قوم, معیار ہی ختم ہو گیا ہے خدا کی قسم. تقریر نام کس کا تھا؟ غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. خطیب بیان کرے تو سامعین میں سے ہر بندہ کہے میری زبان بول رہا, مجھے تو بڑی سمجھ آ گئی ہے. سارے علماء ختم نبوت کے مسئلے کے لیے ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. پہلے وہ لڑتے تھے, مناظرے کے چیلنج کرتے تھے, بائیں چڑھاتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف پمفلٹ بازی ہوتی تھی, اشتہار بازی ہوتی تھی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ علماء کرام مسجد دی چھت تے چڑھ کے سپیکر والے نوں گائیڈ لائن دیندے سن کہ سپیکر دا رخ ایتھے فٹ کرنا, مخالف کی مسجد کی طرف وہاں فٹ کرنا ہے. 8 ہارن, 16 ہارن,
ہوں حکومت مکو بنے ہوں آرام ہے اب ہے آرام کہ نہیں؟ کھولے نا یہ اقدام جو حکومت کا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز چار دیواری کے اندر محدود ہونی چاہیے، یہ انتہائی آسان اقدام ہے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ نہیں تائید کریں گے میری؟ کرو تائید، میں تو دسنا کیوں کرنی، کرو تائید۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ساتھ دیوبندیاں سپیکر تو لیا کیے، کیا لیا تم نے سپیکر سے؟ بولو، 5 وقت کی اذان نا، اور تم نے کیا لیا سپیکر سے؟ انہاں کول پوچھو جنہ دیاں نعتاں بند، چندے بند، 11ویں دے چندے بند، تم نے کیا لیا اس سے؟ یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے کہ جس نے میری آواز کو سننا ہے مسجد کے اندر آ کے سنے، میں زبردستی کسی کو اپنی آواز نہ سناؤں، نہ کوئی مجھے سنائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، چار دیواری کے اندر جس نے سننا ہے جا کے سن لے، کوئی مجھے کیوں زور سے سنانا چاہتا ہے؟ تو بڑا اچھا قدم ہے، اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے سارے مولوی کیا ہو گئے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، سارے علماء متفق ہو گئے، تو لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر انبیاء متفق، جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ تو اہمیت اختیار کر جائے، پھر وہ مسئلہ کتنی اہمیت والا ہوگا جس پر سارے انبیاء متفق ہوں۔ اور وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، مسئلہ ہے یہ سارے نبیوں کی آواز ہے۔ پھر طالب علموں کے لیے ایک بات کہوں گا، لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ قرآن پاک اٹھائیے، اسے غور سے نو سمجھے چنگئی بھائی، آپ نے میری بات کو تعمیل کی ہے، تعمیل کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اچھی بات ہے۔ قرآن پاک دیکھیے، پڑھیے، حضرت نوح کا ذکر سینکڑوں 20 جگہوں پہ ہوا ہے، کیوں بھائی طلباء کرام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ شعراء میں، سورۃ انبیاء میں ہوا ہے نا۔ ایک مستقل سورت ہے سورۃ نوح، جس میں ان کا پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ خدا گواہ ہے، میں خانہ خدا میں ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن نے حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ میں ایک جگہ پہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کیا۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے، پڑھیے، نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا نماز پڑھو، قرآن نے اس کو ذکر، میرے لفظوں پہ ذرا توجہ کرنا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ نماز پڑھو، کہا ہوگا، کہا ہوگا۔ جو لوگ مومن بن گئے تھے، موحد بن گئے تھے، ان پر احکام اترے ہوں گے، انہوں نے حکم دیا ہوگا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، لیکن قرآن ان کی دعوت و تبلیغ میں نماز کا ذکر نہیں کرتا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتا، حج کا ذکر نہیں کرتا، روزے کا ذکر نہیں کرتا۔ ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق پورا تولو، سچ بولو، کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن جب بھی حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ اور معبود ہو ایک ہی مسئلے کا ذکر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا, یہ نہیں کہنا باہر جا کے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نماز پڑھو, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, سچ بولو. کہا ہوگا لیکن قرآن ان کی دعوت و تبلیغ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. قرآن کی دعوت و تبلیغ کا جب بھی ذکر کرتا ہے تو ایک ہی مسئلے کا ذکر کرتا ہے, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. کتنے سال بولو یار, کتنے سال؟ خدا کی قسم بدن کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. 950 سال ہماری جماعت کو بنے 60 سال ہوئے, تقریباً 60 سال اشاعت التوحید و سنت. تو ہمارے کئی دوست اب آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں انہوں توحید تو سوا آندھی کوئی شے. جب سنو توحید توحید توحید, شرک شرک شرک, ان کو اور کچھ نہیں آتا. صرف 60 سالوں میں. اور ہماری دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ 8 دن کے بعد جمعے کی تقریر, 24 گھنٹوں میں 15 منٹ درس, اگر وہ بھی ہو تو کوئی مواعظ عالم دیتا ہو تو 24 گھنٹے کے بعد 15 منٹ درس. سال کے بعد ایک جلسہ, اس میں تقریر. یہ ہے میری توحید جس سے لوگ تنگ آ گئے. اور حضرت نوح آخری دعا جو کر رہے ہیں تو اس میں کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. کرو طالب علموں, میں نے اگر تمہیں آتا ہے تو انی دعوت قومی لیلا و نہارا. لیلا و نہارا کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ لیلا و نہارا, بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, کوئی خیال اس کے ذہن میں کھپ جائے, کوئی کام جو اس نے کرنا ہے ہر وقت اس کی طرف خیال ہے. گھر میں آیا خیال اس طرف, کھانا کھا رہا ہے خیال اس طرف, پانی پی رہا ہے خیال اس طرف, مسجد میں آیا خیال اس طرف, وضو کر رہا ہے خیال اس طرف, رات چارپائی پہ لیٹا ہے خیال اس طرف, صبح آنکھ کھلی خیال اس طرف. وہ کام اس کے ذہن میں کھپ گیا, اسی کی طرف خیال ہے ہر وقت. تو کوئی دوست اس سے پوچھتا ہے سنا اس کام دا کی بنے آئی؟ تو وہ کہتا ہے یار میں تے اس کم واسطے دن رات ایک کر دیتا ہے, میں تے اس کم واسطے دن رات ایک کر دیتا. حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. مولا میں نے تو دعوت توحید میں رات دن ایک کر دی ہے, ایک کر دی. ہماری تقریر کیا ہوتی ہے؟ اسی پہلے تمہید بندے ہیں, سیرت تو شروع کیتا, کدی شان صحابہ تو شروع کیتا, کدی اسلام معاشرے تو شروع کیتا, پھر گھیر گھور کے توحید پر لے آئے. ہماری کئی تقریریں ہیں سیرت پر, شان صحابہ پر, نماز کی اہمیت پر, رمضان, حقوق, یہ ہماری تقریریں ہیں. اور حضرت نوح نے 950 سال ایک ہی آواز, کوئی تمہید نہیں, کوئی تمہید نہیں, بس آئیے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. کتنے سال؟ کتنے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں دیں, ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے. مولا میں زور سے بولا, انہوں نے پھر اپنی آنکھوں پہ کپڑے ڈال لیے, اساں تیری منحوس شکل نہیں ویکھنا چاہتے.
950 سال میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، اگرچہ مجھے کسی تفسیر میں یہ حوالہ مل نہیں سکا، لیکن انہوں نے کہیں ضرور پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اس حوالے کے تحت یہ بات بیان کی ہوگی، لیکن مجھے بسیار کوشش کے باوجود یہ حوالہ نہیں ملا، ان کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملا، ان کی دستی تفسیر میں جو ان کے ہاتھ کی تفسیر ہے اس میں بھی نہیں ملا۔ وہ فرماتے تھے کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی۔ پتھروں کی بارش ہے، گالیاں ہیں، فتوے ہیں، پھبتیاں ہیں، مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، کوئی آمین کہنے والا نہیں، کوئی جتھا نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی نعرے نہیں۔ ہوں تے خطیباں دی ادھی تقریر ایسے چوندی ہے سبحان اللہ آکھو، ادھر والے آکھو تے ادھر والے آکھو تے ہوں ادھی والے آکھو، آدھی تقریر اسی میں ہو جاتی ہے سبحان اللہ۔ کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی پشت پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مرم پٹی کرنے والا نہیں۔ جبریل کو رب بھیجتے ہیں، یا میرا پیغمبر زخمی ہے اس کی مرم پٹی کرو، جبریل مرم پٹی کرتا ہے، اور حضرت نوح دوسرے چوک میں جا کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کتنے سال؟ زور سے بولو، تھک گئے ہو؟ میں تھوڑی تقریر کروں گا نا تو لوگ کہیں گے وڈا مجمع ویکھ کے لمبی تقریر کردا، تے تھوڑے لوگ نے تے پھر چھوٹی تقریر کیتی ہے، پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ تو سارے نبی اس دعوت توحید پر کیا تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، دو بندے آ گئے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، سن خواب آئے نے، انہوں دی تعبیر دس۔ انہوں نے خواب بیان کیے، میری طرف آپ نے توجہ رکھنی، انہوں نے خواب بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کھانے آنے کا وقت ہے نا جیل میں، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے میرے کولو مسئلہ توحید سنو۔ سچی سچی گل کرو، وہ جڑے دو بندے آئے سن جیل وچ، وہ توحید سنن آئے سن؟ کس واسطے آئے سن؟ حضرت یوسف نے کیا سنا دی؟ خواب کی تعبیر بعد میں، مسئلہ توحید پہلے۔ معلوم ہوتا ہے سچا داعی اور سچا مبلغ وہ ہے کہ جلسے کا موضوع کوئی ہو، وہ اس موضوع میں سے توحید کو بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے، راستہ نکالتا ہے تاکہ توحید بیان۔ اور ہمیشہ تو توحید والے جو ہیں ساڈی روٹی ہضم نہیں ہوندی، بلکہ کہیے وہ روٹی حلال نہیں ہوندی جب تک ہم اللہ کی توحید بیان نہ کریں، جب تک اللہ کی توحید ہم بیان نہ کریں۔ کوئی خطیب تھے نا، وہ ہر جمعے پہ شہادت حسین بیان کرتے تھے، ہر جمعے تھے۔ مقتدی اک گئے بیچارے، انہیں ہاتھ بند دیتے، استاد جی اک گئے، کوئی اور موضوع بھی بیان کرو۔ خطیب سے نے کہا اگلے جمعے فضائل نماز،
لوگاں شکر کیتا وے کو منہ دا ذائقہ بدلیا. مولانا صاحب نے فضائل صلات شروع کی ہے. نماز کی یہ فضیلت ہے. بیان کرتے کرتے کہنے لگے نماز کی یہ اہمیت ہے کہ حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا تو وہاں بھی نماز پڑھی تھی. لوگ آ کے مولوی آ گیا اپنے موضوع تے بھائی اس نماز وچوں شہادت حسین کڈ لئی. ہم بھی ہر موضوع میں سے توحید کا موضوع اسے بیان کرنا. ذالک من فضل اللہ. ورنہ اللہ دی قسم ہے پہلے میرا خیال ایسی طالب علم بھی بیٹھے ہیں پہلے میرا خیال یہ تھا کہ مولوی اور خطیب اس لیے توحید بیان نہیں کرتے بے چندے بند ہو جان گے مقتدی گھٹ جان گے مرید گھٹ جان گے چندے بند اس لیے نہیں کرتے. لیکن میں کچھ علماء کو جانتا ہوں ذاتی طور پر انہیں چندوں کی کوئی لالچ نہیں کوئی لالچ نہیں. مدرسے کی چندے کی پیسے کی خدا کی قسم ان کو لالچ نہیں. لیکن ساری زندگی انہوں نے بھی توحید بیان نہیں کی. پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں یہ توحید بیان کرنا ذالک من فضل اللہ. یہ اللہ کا فضل وہ جس عالم پر کر دے جسے محروم کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تواڈے خواباں دی تعبیر دسنا لیکن پہلے میرے کو مسئلہ ہے. شروع کہاں سے کیا؟ اپنے تعارف سے. میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. کیا بتانا میں کوئی معمولی آدمی نہیں. میرا والد اسحاق پیغمبر میرا والد یعقوب پیغمبر میرا دادا اسحاق پیغمبر میرا پردادا ابراہیم پیغمبر. تعارف کروایا. تعارف میں کون ہوں؟ جب کنویں سے نکالا گیا اور قافلے والوں نے کہا خوشخبری بھائی غلام ہاتھ آ گیا اس دن اپنا تعارف نہیں کروایا. اور کس کو غلام کہہ رہے ہو بھائی؟ اور میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں حضرت ابراہیم کا پڑپوتا ہوں. حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے دنیا انہیں نہیں جانتی تھی. تعارف نہیں کروایا. مصر کی منڈی میں بک گئے تعارف ہو. اور کس کو خرید رہے ہو بھائی؟ ہتھکڑیاں لگ گئیں جیل میں ڈال دو. اس دن نہیں تعارف کروایا. اور کس کو جیل میں ڈال رہے ہو بھائی؟ میں یوسف ہوں حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت اسحاق کا پوتا. کس کو جیل میں ڈال رہے ہو؟ نہیں تعارف کروایا. اگر میری بات کی تہ تک آپ پہنچے تو میں کہتا ہوں کنویں سے نکالے گئے تعارف نہیں کروایا. مصر میں غلام بن کے بکے تعارف نہیں کروایا. جیل میں چلے گئے ہتھکڑیاں لگی تعارف نہیں کروایا. آج مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا وقت آیا تو آج سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا. مسئلہ بعد میں بیان کروں گا پہلے سنو بھئی میں کون ہوں. آج تعارف کروایا. کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہو متکلم جتنا افضل ہو متکلم جتنا بلند مقام والا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر کہ نہیں گالیں. متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اثر. ہم کئی جلسوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. پہلے جو غیر معروف خطیب ہیں غیر مشہور شہرت والے نہیں ہوتے وہ تقریر کر رہے ہیں موتی بکھیر رہے ہیں موتی.
کوئی بندہ سٹالاں تے کھلوتا، کوئی ہوٹلاں تے، کوئی آپس میں گپیں لگا رہا، انہوں کو سنتا ہی نہیں۔ جو ہی کسی معروف خطیب کا اعلان ہوا، مشہور خطیب کا، ساری دنیا ٹوٹ کے پنڈال، بامے اگوں وہ چبلا مارے، سبحان اللہ جی۔ کیوں؟ نام بڑا، شہرت بڑی، معروف آدمی۔ تو متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی۔ تو آج حضرت یوسف نے کیا بیان کرنا تھا؟ تو پہلے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب بات کر رہا ہوتا ہے سنتے ہیں لوگ کہ کو نہیں سنتے؟ سنتے۔ ہوں والے دی کو نہ سنے تو وکری گل ہے، ورنہ اچھا بادشاہ ہو عادل سنتے ہیں۔ آپ میں سے جن جن کو سن 65 کی جنگ یاد ہے وہ بتا سکتے ہیں بھی کنہ کنہ نو یاد ہے؟ جی انہوں تے لیبل نہ لگ جائے بھی تسی بڈھے آدمی ہو تو 65 دی جنگ یاد ہے؟ بولو کوکا بھی نہیں ہاتھ چکتا پیا، بات ہی نہیں یاد، 65 کی جنگ یاد نہیں تو ہاتھ کھڑا کرے نا پھر 65 کی جنگ یاد ہے۔ تو ہوں بندہ کون آکھے بے میں بڈھا، ابھی تو میں جوان ہوں، کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں، تے میں بھی نہیں دسنا بے میں اس ویلے کی کردا ہوندا سی۔ بی بی سی نے خبر نشر کی کہ ہندوستان کی فوجیں مار روڈ کے ہوٹلوں پہ ناشتہ کر رہی ہیں، لاہور میں داخل ہو گئی، یہ خبر نشر ہو گئی۔ اس وقت یہ موبائل اور یہ ٹی وی اور یہ تو چیزیں نہیں تھیں، ریڈیو ہوتے تھے، تے ریڈیو بھی کوئی گھراں 'چ نہیں سن ہوندے عام، اے پانا دیاں دکاناں ہوٹلاں دے اوتے بجلی والے ریڈیو ایڈی ایڈی، وہ بولتے تھوڑے سن تے بھاں بھاں زیادہ کرتے، تو وہیں لوگ خبریں سن لیتے تھے۔ پھر صدر ایوب خان نے تقریر کی، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، تے خدا دی قسم اگ لا دیتی قوم کے اندر، وہ سپرٹ اس نے بھر دی نا۔ صدر تھا نا ملک کا، پاگل ہو گئے لوگ۔ لاہور کے نوجوان ڈنڈے لے کے واگا بارڈر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، ڈنڈے لے کے ٹینکوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایوب خان نے 5 منٹ تقریر کی، اور تقریر کے ذرا لفظ سن، ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے۔ میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک کہ دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہو جاتے۔ آگ لگ گئی۔ یہ جملے تھے، اگر یہ جملہ کوئی عام بندہ کہتا اثر ہوتا؟ اس کی زبان سے نکلے تو اثر ہوا۔ کیوں؟ متکلم اونچا تھا۔ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کلام کرنا چاہتے ہیں توحید پہ مبنی، تو تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے، اور یہ تعارف کروا کے کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان ما یجوز ما ینبغی، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ مناسب نہیں۔ مولانا حسین علی مانا کرتی ہیں سانے گل ڈھکدی نہیں، سانے گل ڈھکدی نہیں، ان نشرکا، کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ، شیئن، بتوں کو، بت میں نے، شیئن کا بت میں نے،
ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ مناسب نہیں، لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. ہم شرک نہیں کرتے، ہم سے شرک کا صدور نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ شرک سے بچ جانا، یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا. ذالک من فضل اللہ. بولو بولو موحدو بولو، جنہیں توحید کی سمجھ آ گئی وہ تو بولو. ذالک من فضل اللہ. اللہ دی قسم ہے، یہ جڑی توحید دی سمجھ ہے نا، توحید دی، اس دا تعلق نہ علم نال ہے، نہ عقل نال ہے، نہ دولت نال ہے، نہ فہم نال ہے، نہ فراست نال ہے، نہ سیاست نال ہے، نہ حکومت نال ہے. اللہ دی قسم ہے، توحید دی سمجھ دا آ جانا، اس دا تعلق نہ علم نال نہ عقل نال. ذالک من فضل اللہ. اس کا تعلق کس سے ہے؟ جس پر اللہ فضل کر دے، جس پہ اللہ فضل کر دے اسے اللہ سمجھ دے. میں اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں، ہمارے سرگودے میں ایک مجذوب سا آدمی تھا، اور بالکل نہ نہانا نہ دھونا، داڑھی پہ پان کی پیک اور بال اجڑے ہوئے اور گندا. تو لڑکے اس کو چھیڑتے تھے، ٹیٹو، اس کا چھیڑ پڑی ہوئی تھی ٹیٹو. تو یاد ہوئے، ہمارے 18 بلاک کے سامنے 13 بلاک میں رہتا تھا ٹیٹو. بڑا مجذوب آدمی تھا، کوئی سمجھ نہیں، نہانے کی، کپڑوں کی، داڑھی کی، کھانے کی. میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں، پھر اس تو بعد تسی اندازہ کر لینا بھی کیڈا عقل مند سی. میرے پاس آیا، کہنے لگا چائے پلا. میں اندر پیسے لینے کے لیے گیا، اس نے نماز مسجد میں نیت باندھ لی نماز کی. جب میں آیا نا تو مجھے دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے ہوں تے میں نیت بن لئیے، اے پیسے رکھ دے میں بعد چک لے سا. اس کی سمجھ دیکھیں آپ، سمجھ دیکھیں آپ اس کی. وہ جو حدیث میں آتا ہے، علماء کرام جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، طلباء نے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، کسی سے قرض مانگیں گے تو انہیں قرضہ کوئی نہیں دے گا، رشتہ مانگیں گے تو رشتہ کوئی نہیں دے گا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیں گے تو کوئی انہیں اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ رب پر کوئی بات کہہ دیں گے تو رب ان کی لاج رکھ لے گا. وہ یہی مجذوب ہوتے ہیں جو مواعد، مجذوب اور مواعد یہی ہوتے. یہ معاویہ مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھا ہے ٹیٹو، میں قریب تھا اس کے، مجھے پتا تھا یہ مجذوب ہے، چونکہ مواعد ہے نا، مجذوب ہے. تو میں نے اسے پیسے دیے تو مجھے کہتا ہے اللہ تین حج کرائے. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ سن 87 کی بات ہے، 1987 کی. میرے وہم و گمان میں بھی حج کا خیال نہیں آیا تھا کبھی، پتہ نہیں کیوں. ایک دن میں اپنی والدہ مرحومہ کے پاس گیا تو وہاں میرے بڑے بھائی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. تو میری کان میں بھنک پڑی کہ کوئی حج کی بات ہو رہی ہے دونوں کی. تو میں نے پوچھا پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی حج پہ جانا چاہتے ہیں، والدہ کو بھی لے جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی جاؤں گا. اللہ نے مجھے اسی سال حج کروا دیا، اسی سال حج کروا. وہ ٹیٹو جسے کوئی ہوش نہیں، اس سے پوچھا جاتا قبروں والوں سے مانگے گا تو جواب میں کہتا ہے وہابی ہوں، وہابی، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے مانگوں گا. ذالک من فضل اللہ. عقل سے کیا تعلق ہے اس کا؟ فہم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جس کو کہتے تھے ابو الحکم،
حکمت والا. میرے نبی نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ دانائی اس کی کیا ہوئی جو رب کو نہ پہچان سکے. ذالک من فضل اللہ. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے، نہ عقل سے، نہ دولت سے. ذالک من فضل اللہ. یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَيُشْرِكُونَ. ابن عباس کہتے ہیں وہ شکر نہیں کرتے، فَيُشْرِكُونَ. کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. شرک سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو توحید سمجھائی اور کتنے پیارے انداز میں سمجھے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ارباب متفرقون، کیا الگ الگ ربوٹڑے، ارباب الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ معبود، الگ الگ مسجود، الگ الگ مشکل کشا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا القہار. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے القہار کا معنی کیا ڈاڈھا. القہار کا کیا معنی؟ اللہ اکیلا ڈاڈھا. اردو میں معنی کریں گے غالب، قہار، غالب. آپ بتاؤ الگ الگ مشکل کشا بہتر یا اکیلا رب بہتر؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں توحید کو بیان کیا اور سمجھانے کی کوشش. قرآن نے یہی رنگ اپنایا. قرآن نے یہی رنگ اپنایا. قرآن پوچھتا ہے لوگوں سے، ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں. نوکر ایک، مالک کئی. متشاکسون تے مالک بھی او جڑے ضدی، ہٹ دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے. مالک بھی ایسے. مالک ایک غلام کئی، غلام ایک مالک کئی، اور مالک بھی ضدی. اس کے مقابلے میں ایک غلام ہے جس کا مالک ایک ہے. اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیڑا غلام چنگا؟ نہیں، جس نے مالک زیادہ ہوں. کوئی بندہ کہے گا؟ کہے گا کوئی بندہ؟ بھورے جتنا عقل ہوئے، بھورے جتنا کہے گا. کئی مالک ہوں، غلام ایک ہو. ایک مالک کہتا ہے تیار ہو میں تن میاں علی بھیجنا، میرا کام ہے. دعا دا اس نو دفع کر میں تن سرگودے بھیجنا. ایک کہتا ہے میری جوتیاں پالش کر، دوسرا کہتا ہے اس نو دفع کر اے میرے واسطے دہی لے کے آ. غلام ایک، مالک اور ضدی. اس کے مقابلے میں غلام ایک، مالک بھی ایک. لوگوں کون سا غلام بہتر ہے؟ جس کا مالک ایک ہے. قرآن یہ بیان کر کے سمجھانا چاہتا ہے بندہ او چنگا نہیں جس دے کئی معبود ہو من، بندہ اوہ چنگا جس دا ایک کوئی معبود ہو. کوئی ارباب متفرقون. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد
کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اوہو، تساں تو پھس جو گئے ہو، جڑے پھس گئے ہیں بھئی اسی کیڑی مصیبت ہے جو پھس گئے ہیں۔ مسئلہ توحید جو میرے نبی کا پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہے جس پہ سارے نبی کیا ہیں؟ 950 سال پیغمبر اسی کو بیان کرتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کہاں سے بول رہا ہوں، میری توجہ رکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی سبحان اللہ کرنے سے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ تو ان سمجھ آ گئی ہے۔ باپ مشرے کو پیغمبر اس کے سامنے توحید بیان کرتا ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ پھر قوم کے سامنے آتا ہے، وہی مسئلہ نمرود کے دربار میں، وہی مسئلہ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں، وہی مسئلہ پیغمبر کوہ طور پر، وہی مسئلہ فرعون کے دربار میں، وہی مسئلہ بحر کلزم کے کنارے، وہی مسئلہ۔ اور اگر کسی پیغمبر کو رب ماں کی گود میں بلوائے تو وہ ماں کی گود میں بولتا ہے، تو وہی مسئلہ، وہی مسئلہ، یہ مسئلہ توحید ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بلوایا، انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کیوں بلوایا تھا؟ بلوایا اس لیے تھا کہ ان کی ماں پہ تہمت لگ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا مریم یہ کہاں سے لائی ہو؟ تیرا باپ ایسا نہیں، ماں ایسی نہیں، بھائی ایسا نہیں، برادری ایسا نہیں، ایسی نہیں، کنبہ ایسا نہیں، کہاں سے لائی ہو؟ تو مریم نے رب کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا، ایس کول پوچھو، سچی سچی گل کرو، جیلے مریم نے لوگوں نو آکھیا ہونا ایک دن دے بچے کول پوچھو تو معاملہ کچھ زیادہ مشکوک نہیں ہو گیا؟ لوگ کہیں گے واہ واہ مریم واہ، سن پاگل بنانی ہے ایک دن کے بچے سے۔ وہ جو الزام لگا رہے تھے تیری ماں ایسی نہیں، تیرا باپ ایسا نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ جب آوازیں بلند ہونے لگیں اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان کر۔ تو حضرت عیسیٰ نے بات کو شروع کہاں سے کیا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بولے کیوں سن؟ خدا کے لیے میری بات کی طرف توجہ کرنا، اس سے آپ کو مسئلہ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ شاید اس سے پہلے آپ نے یہ بات کبھی نہ بولے کیوں تھے؟ ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے، تو کہنا چاہیے تھا کیوں بکتے ہو؟ میری ماں کا دامن صاف ہے؟ نہیں، پہلا جملہ حضرت عیسیٰ کی زبان پہ آیا انی عبداللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کی جز نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس سے لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا؟ اور بگڑے، بعد میں بگڑے۔ نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا میرے نبی سے مناظرہ کرنے، انہوں نے کس موضوع پہ مناظرہ تھا؟ عیسیٰ الہ ہیں۔ تو عیسائیوں کے پادری نے دلیل دی
ان کی الوہیت پر کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہیں، سننا ذرا غور سے، ابن اللہ نہیں ہیں۔ تو پادری کہنے لگا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہیں تو انہاں دے والد دا نام دسو۔ سوال بڑا ڈاڈا سی، اس لیے کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا والد، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے والد کا نام بتاؤ۔ قرآن نے پھر جواب دیا اور عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ قرآن نے کہا عیسیٰ دا تا صرف باپ کوئی نہیں، آدم دی تا ماں بھی کوئی نہیں۔ تو پھر اگر یہ دلیل ہے الوہیت کی تو پھر پہلے آدم کو مانو۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا ان کی پیدائش سے کہ یہ ابن اللہ ہے، اللہ کی جز ہے، عجیب طریقے سے پیدائش ہوئی ہے۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، ایک طرف عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، دوسری طرف ماں کی پاک دامنی کا مسئلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی بعد میں بیان کی، عقیدے کی اصلاح پہلے کی، پہلے کی۔ انی عبد اللہ، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں۔ جس چیز کا وقوع یقینی ہو نا اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیں۔ اس میں قرآن کی بہت ساری مثال، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم عذاب والا آ گیا، حالانکہ آیا نہیں تھا اس وقت۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، میرے سر پہ رب نے نبوت کا تاج رکھنا ہے، مجھے نبی بنانا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں اور طالب علم غور سے سنیں۔ بولے کیوں تھے؟ اور یہ کیا شروع کر دیا؟ اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اس میں ماں کی پاک دامنی کا تذکرہ کیسے ہوا؟ بندیالوی کہتا ہے اسی میں تو ماں کی پاک دامنی کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگو، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا اس کا حسب بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ۔ اگر میری پیدائش غلط ہوتی تو اللہ مجھے نبی بناتا؟ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا حسب بھی اعلیٰ ہے۔ یہ بیان کرتے کرتے حضرت عیسیٰ آخر میں آ کے کہتی ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رب میرا بھی پالنہار، تمہارا بھی پالنہار، یہ لغوی میں نے مناسب بھی نہیں ہے، رب کا جو مفہوم ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ مجھے نشو و نما دینے والا، تمہیں نشو و نما دینے والا، مجھے پروان چڑھانے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا نہیں، یہ بھی نہیں، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اور تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ یہ رب ہوتا ہے، رب ہوتا ہے جو بندے کی ضرورت کو پورا کرے۔ صرف پالنا کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہتے ہیں ویکھ میں گندم بھی اگائیے، چاول بھی، گنے بھی، سیب بھی، انار بھی، کیلے بھی، مالٹے بھی، کنو بھی، کھا، میں تن پالنا تے کھا، کنک کھا، آٹا کھا، چاول کھا، زردہ پلا کھا، کیلے کھا، سیب کھا، کھا نہیں تے خسمہ نو کھا۔ میں کوئی ٹھیکہ چکیا تیرا؟ یہ ساری چیزیں میں نے پیدا نہیں کی ہیں، کھا۔ نہیں،
وہ رب ہے، وہ رب ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں، اس کا معدہ کمزور ہے، یہ گندم، پھل، فروٹ، بھینس کا دودھ یہ ہضم نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ رب کہتے ہیں، رب۔ اور آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں سن کے کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، ماں کا کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں۔ اسی میں دودھ بھی بن رہا ہے، اسی میں خون بھی بن رہا ہے، اسی میں بلغم بھی بن رہی ہے۔ خون دل کو سپلائی ہو رہا ہے، دودھ سینے کی طرف سپلائی ہو رہا ہے۔ وہ جو ابتدائی دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ چکنائی سمجھ؟ طالب علم کی سمجھنے چکنائی چکنائی سمجھتے؟ چکنائی تھدا پن، تھدا دودھ میں جیسے ہوتا ہے، بھینس کے دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی ماں کے ابتدائی دودھ میں۔ کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب، یہ ہے رب، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق خوراک دینے والا وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط، یہ ہے سیدھا رستہ، یہ ہے سیدھا رستہ۔ کون سا؟ ان اللہ ربی و ربکم، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور قید آباد کے لوگوں اور طالب علموں، اگر یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم میں الف لام عہد خارجی بنا کر ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، مولا اسی رستے پہ مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ تو صراط مستقیم کون سا رستہ ہوا؟ ایاک نعبد، حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط۔ تو جو پیغام میرے نبی کا تھا وہی پیغام سارے انبیاء کا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ میرے چچا مولانا سید امیر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کے لیے بڑی ایک جنگ لڑی تھی، بڑی لمبی طویل جنگ۔ اس کے بعد یہ جگہ حاصل کی، بڑی خواہش تھی ان کی کہ یہاں ایک مرکز بنے دین کا۔ تو یہ اصل میں بوٹا انہی کا لگایا ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے اب یہ چھت کا اتنا بڑا کام کروایا، جن احباب نے، جن دوستوں نے محنت کی اور اتنا پیسہ لگایا یہاں، اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے گھروں میں رزق حلال میں، آل اولاد میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ کل ایمان کی حالت میں اٹھائے اور اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے۔ آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے،
اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی اور سالمیت کے لیے اب بھی اور ہر وقت دعا کیا کرو، اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، سالمیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی بدامنی امن میں تبدیل فرما۔ امن پہلی ترجیح ہے، معیشت، تجارت، مدارس، مساجد، تعلیم، تعلم، درس تدریس، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلی ترجیح جو ہے وہ امن ہے کسی ملک کے لیے، کسی شہر کے لیے۔ اگر امن نہیں، کیا کرنا ہے دولت کو؟ کس طرح مسجدیں آباد ہوں گی، کس طرح مدارس آباد ہوں گے؟ تو پہلی ترجیح امن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزی کی دعا بعد میں مانگی تھی اور امن کی دعا پہلے مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے رہنے والوں کو روزی دے۔ روزی بعد میں، امن پہلے۔ ہمارے ملک بدامنی کا شکار ہو گئے، یہ دہشت گردی، خود کش حملے، مظلوم لوگ مر رہے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں، پولیس لائنوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، مساجد میں، پلازوں میں، بازاروں میں۔ پشاور کے سکول میں جو حملہ ہوا، اس میں ہاجرہ نامی ایک بچی شہید ہوئی جو پہلے دن سکول میں داخل ہوئی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 4 سال، 4 سال کی بچی۔ پھر اس سکول میں جو ٹیچر تھی ایک عورت، اس کو تیل چھڑک کے زندہ جلا دی، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو لشکر روانہ کرو تو اس میں آپ ان لوگوں کو کہتے کہ بچوں کو قتل نہیں کر، عورتوں کو قتل نہیں کر، بوڑھوں کو قتل نہیں کر۔ جو پادری اور پوپ یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کر۔ جی، وہ مذہبی رہنما عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اگر وہ تمہارے مقابلے میں نہیں آتے، اپنے عبادت گاہوں کے اندر ہیں، تو ان کو بھی قتل نہیں کر۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ کہتے کہ کسی گاؤں پہ حملہ کرنا چاہو تو رات کے ٹائم حملہ نہیں کرنا، باہر پڑاؤ کرنا ہے۔ صبح کے وقت اگر اذان کی آواز آ جائے تو اس شہر پہ حملہ نہیں کرنا۔ پشاور میں پی ایف میں جو حملہ ہوا پچھلے 2-3 مہینے پہلے، صبح کی نماز کے وقت، تو آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کو گولیاں ماری گئیں؟ وہ جب اندر داخل ہوئے تو مسجد میں گئے اور جو لوگ وضو کر رہے تھے اور صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو گولیاں مار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے وہ ٹھیک سن، وہ نہیں آئے مسیح، یہ جو آ گئے ان کو مار دیا۔ آپ سچی سچی بات کا فیصلہ کریں، جمعے کا دن ہو، صبح کی نماز ہو، 4 سال کی ہاجرہ ہو، ان کو جو مارنے والے ہیں یہ کسی مومن کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ نمازیوں کو مسلمان مارتے ہیں؟ یا اللہ، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، سہولت کار ہیں، پیچھے ڈور ہلانے والے ہیں، فنڈ مہیا کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں، کوئی ملک ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی ایجنسی ہے، ہندوستان ہے، اسرائیل ہے، یا اللہ جو بھی اس میں ملوث ہے سب کو تباہ و برباد فرما دے، سب کے عزائم خاک میں ملا دے، اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جذبات میں آ کے کبھی غلط فیصلے نہ کیجیے گا۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی جو عزتیں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس ملک کی وجہ سے، خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہا نا تو سکھ اور ہندو ہماری بیٹیوں بہنوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے بچانے کے لیے، نوجوانوں، اگر ہمیں اپنی عزتوں کی بھی قربانی دینی پڑی تو ہم اللہ کے فضل سے اس کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔
کہ ہمارا ملک بچنا چاہیے، اس میں امن و امان قائم ہونا چاہیے، اس کی چار دیواری محفوظ ہونی چاہیے، اس کی سرحدیں محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی چار دیواری کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا حال ہے؟